مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی باریک واردات ڈالی، آہستہ آہستہ لوگوں کے اذہان کو اپنے قریب کیا۔ پہلے ہی دن بول دیتا کہ میں نبی ہوں، لوگ جوتے مارتے اس کو۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو مجتہد کہا کہ میں مجتہد ہوں۔ پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ نبوت کی پرچھائی میرے اندر آ گئی ہے۔ ابھی ڈائریکٹ دعویٰ نہیں کیا، ایسے ایسے ڈھکوسلے بازیاں کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ یہ واردات کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب علماء اکرام آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جب جس سے دین کی بات سنیں اس کا اگلا پچھلا ہر چیز معلوم کر لیں کہ یہ اس نے دین لیا کہاں سے ہے، اس کی نسبت کہاں سے ہے، یہ کہاں سے دین سیکھ کر آ رہا ہے، کہ یہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کے اوپر ابھی مطالعہ کیا چند اردو اور عربی اور انگلش کتابوں کو اور دین جھاڑنے لگ گیا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، 6 ستمبر ہمارے اس ملک کے لیے دفاعی جغرافیائی دفاع کے لحاظ سے یوم دفاع ہے کہ اس ملک اس دن پاکستان کی مملکت کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے ہمارے جوانوں نے جو قربانیاں دیں اس کے حوالے سے یہ دن ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 7 ستمبر جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، میرا خیال آپ میں سے بھی جو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی شاید چند ایک کو معلوم ہو کہ ہماری اس ملک کی تاریخ میں 7 ستمبر کی بھی بہت اہمیت ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو 1974 7 سپٹمبر 1974 کو مملکت خداداد پاکستان میں اس کے آئین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں آئین کے اندر قرارداد پیش کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس عظیم الشان واقعے کو کل انشاءاللہ تعالی پورے 50 سال ہو جائیں۔ کتنے؟ پورے 50 سال۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کل کہ کس موضوع کا انتخاب کروں، تو اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا کہ جس طریقے سے 6 ستمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائی، ٹھیک اسی طریقے سے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی باؤنڈریز طے ہوئیں۔ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے اور آئین پاکستان میں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پیچھے مختصر سی تاریخ کیا ہے، آج کے انشاءاللہ تعالی نشست میں اس کو عرض کرنے کا مقصد ہے۔ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ اسلام کا بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت پیغمبر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد
ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں کے اختتام ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہے، اور اسی طریقے سے یہ اس کائنات کی، اس دنیا کی آخری امت ہے، خاتم الامم ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی، بلکہ نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت کے اندر 30 جھوٹے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی 30 اس امت کے اندر دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانہ لا نبی بعدی، بلکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ یہ عقیدہ قرآن، سنت، اجماع امت سے ہمیشہ سے متفق علیہ، اس کے اندر کوئی اختلاف کبھی بھی نہیں رہا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے تو غالباً یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص کسی نبوی کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک میں نبی ہوں، اور آپ اس سے کہیں تیری دلیل کیا ہے، بعض علماء نے فرمایا یہ دلیل مانگنے والا شخص کافر ہے، چاہے جائے کہ وہ خود دعویٰ کرنے والا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ انگریزی استعمار کے دور میں یہ جب ہمارے یہاں کولونائز تھے ہم، کولونیل پیریڈ میں جب انگریز کا یہاں قبضہ ہوا تو مختلف قسم کے فرقے پیدا کیے انہوں نے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ ان کا ایک جسے کہنا چاہیے ہتھیار تھا، اور ساری دنیا کے اندر انہوں نے اس ہتھیار کو آزمایا۔ چنانچہ پیغمبر کے قصر نبوت میں درار ڈالنے کے لیے ایک خبیث الباطن شخص کو پیدا کیا، اس کو تیار کیا۔ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اور جیسے ہی اس نے دعویٰ کیا، اچھا ایسے نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ صبح کو اٹھا اور اس نے کہا بھائی میں نبی، نہ نہ نہ، بڑی باریک واردات ڈالی اس نے۔ اسی لیے جب علماء آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ جب دین کی بات کسی سے سنو تو تحقیق کر لو، یہ دین کی بات کرنے والا ہے کون، کہاں سے آیا ہے، اس کا شجرہ نسب کیا ہے، اس نے پڑھا کہاں سے ہے، اس کے اساتذہ میں کون ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی مولویت جو ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے، کوئی اور دین نہ، یہ بات نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی باریک واردات ڈالی، اور شروع میں اس نے یہ تاثر عام کیا کہ میں امت کے اجتماع کا جو ہے داعی ہوں، بڑے بڑے رسالے لکھے اس نے، یہاں تک کہ علامہ اقبال جیسا انسان بھی ان سے متاثر ہوا ایک وقت میں، بڑے بڑے لوگ متاثر ہوئے اس سے۔ اس بر صغیر پاک و ہند کے شروع میں بڑے علماء متاثر ہوئے اس سے، اور اس نے واردات ڈالنی شروع کی، آہستہ آہستہ لوگوں کے اذہان کو اپنے قریب کیا۔ پہلے ہی دن بول دیتا کہ میں نبی ہوں، لوگ جوتے مارتے اس کو۔ تو سب سے پہلے اپنے گرد جو ہے وہ ایک حصار قائم کیا جاتا ہے لوگوں کا، یہ اس نے کیا اور بڑی کامیابی سے کیا،
اور ہندوستان میں اس وقت بر صغیر میں ویسے بھی جہالت کا دور تھا. انگریز نے آ کے مسلمانوں کو تعلیمی اداروں سے دور کیا. ہمارا جو تعلیمی نظام قائم تھا مغل سلطنت میں اس کو ختم کیا, دینیات کو ختم کیا. لوگ جڑنا شروع ہوئے. پہلے اس نے اپنے آپ کو مجتہد کہا کہ میں مجتہد ہوں, یہاں تک تو بات چلی, لوگوں نے دیکھا. اس طرح بالکل گریجولی آ کے اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا. پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ نبوت کی پرچھائی میرے اندر آ گئی ہے. ابھی ڈائریکٹ دعویٰ نہیں کیا, ایسے ایسے ڈھکوسلے بازیاں کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. یہ واردات کا طریقہ ہوتا ہے. جب علماء اکرام آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جب جس سے دین کی بات سنیں اس کا اگلا پچھلا ہر چیز معلوم کر لیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ یہ اس نے دین لیا کہاں سے ہے, اس کی نسبت کہاں سے ہے, یہ کہاں سے دین سیکھ کر آ رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کے اوپر ابھی مطالعہ کیا چند اردو اور عربی اور انگلش کتابوں کو اور دین جھاڑنے لگ گیا. یہ مقصد ہوتا ہے. اور پھر جب لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر ایسے فتنے پیدا ہوتے. خیر اس نے دعویٰ کیا اور پھر پورے عالم اسلام کے اندر نہیں بلکہ شروع میں تو بر صغیر کے اندر مہم چلی. علماء کرام نے کتابیں لکھی, رسائل لکھے. انگریز یہاں سے چلا گیا 1947 میں. پہلی ختم نبوت کی جو تحریک چلی 1953 میں. کب؟ 1953 میں. 10,000 مسلمان لاہور میں شہید ہوئے قریب قریب. اور یہ تحریک ناکام تو نہیں ہوئی, بظاہر تو ناکام ہوئی. اس کی بھی ایک وجہ ہے, وہ میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. وجہ کیا ہے؟ لیکن مسلمانان پاکستان کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی, اور اس وقت کے خاص اس تحریک کے جو سرخیل تھے وہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. گلی گلی, کریا کریا, نگر نگر انہوں نے قادیانی مسئلے کو بیان کیا, ان کے کفر کا پرچار کیا, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قصر نبوت کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا. اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہیں, مقدمہ بھاولپور وغیرہ, وہ آپ کو بتانے کا ہمیں یہی پتہ چل جائے بڑی بات ہے بھائی. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں کرکٹ کی تاریخ پوری پتہ ہو, کسی فلمی ایکٹر کے بارے میں پوچھو پورا پتہ ہوگا, اگلا پچھلا یہ وہ سارا دائیں بائیں. اور پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابر نے, بزرگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور اس عقیدے کی حفاظت کتنی ضروری ہے یہ ہمیں معلوم ہے. تو 1953 کی تحریک جو تھی وہ بڑی خون آشام تحریک تھی. ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر, لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. یہاں تک کہ 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء جو ہے وہ پکنک کے لیے جا رہے تھے, سیر و سیاحت کے لیے, یہ جسے کہتے ہیں ناردرن ایریاز میں, شمالی علاقوں میں. تو راستے میں اس وقت کا ربوہ, آج کا چناب نگر, یہ میرے شہر چنیوٹ کے بالکل ساتھ ہے, درمیان میں صرف جو ہے ایک دریا ہے, دریا چناب. تو یہاں پر جب ٹرین پہنچی تو قادیانیوں, پاکستان میں قادیان کے بعد, انڈیا میں قادیان ہے, اس کے بعد سب سے بڑا جو مرکز ہے قادیانیوں کا وہ یہ چناب نگر ہے, جسے پہلے ربوہ کہتے تھے. اس ربوہ نام کو بھی تبدیل کروایا تھا حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کی ایک تاریخ ہے وہ پھر کبھی. تو یہاں جب ٹرین پہنچی تو انہوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا, مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابچے, اس کے رسائل وغیرہ. تو طلباء نے نعرے لگانا شروع کر دیے, وہ سارے مسلمان تھے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. خیر وہ طلباء تو چلے گئے واپس,
9 مئی کو غالباً 1974 9 مئی کا شاید دن تھا یا 6 مئی کو وہ ٹرین واپس آئی. ان کو پتا تھا ان طلباء نے اسی راستے سے گزرنا تھا. تو یہاں پر اسٹیشن پر, ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے تشدد کیا اور ٹھیک ٹھاک تشدد کیا. کچھ طلباء جو ہے میڈیکل کالج کے اس میں شہید بھی ہو گئے اور بے شمار زخمی بھی ہو گئے. یہاں سے جو ہے ایک نئی تحریک شروع ہوئی پورے ملک کے اندر کہ یہ کیا بدماشی ہے, اپنا لٹریچر بھی تقسیم کرو. اور ببانگ دوحل مملکت پاکستان کے اندر ان کا لٹریچر بھی تقسیم ہو, اور جب ختم نبوت کی بات ہم کریں تو یہ الٹا تشدد کریں. تو ملک میں تحریک شروع ہو گئی, اور بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس تحریک کا سامنا کیا ہوگا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. اس تحریک کے سربراہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا, اور تمام مسالک جو ہے اس میں ان کے ساتھ تھے. 96 سماعتیں ہوئی قومی اسمبلی میں. بھٹو صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ یہی خصوصی کمیٹی فیصلہ کرے گی قادیانیوں کے مسئلے کا. چنانچہ 96 کتنے 96 سماعتیں ہوئیں 2.25 مہینے میں تقریباً. ان تمام سماعتوں کا ڈیٹا اب محفوظ ہے, کتاب کی شکل میں مل جاتا ہے, ملت اسلامیہ کا موقف کے نام سے. انگریزی میں بھی غالباً شائع ہو گیا. تو اس کے اندر, ان سماعتوں کے اندر جو پریزنٹ کرتے تھے امت اسلام کا موقف, عالم اسلام کا موقف, وہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا 53 کی تحریک ناکام ہوئی. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 53 کے اندر علماء کے پاس قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں تھی. 53 میں آئین بھی نہیں تھا. یہ جن کے ذہنوں میں خباثت بھری ہوئی ہے نا, گندی خباثت, کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے, علماء کا سیاست میں یہ کام ہے. بھٹو صاحب ایسے نہیں مانے تھے. قومی اسمبلی کے 96 سیشن ہوئے. ان 96 سیشنز کے اندر رات کو مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا سمیع الحق صحیح رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت سینیٹر تھے, وہ رات کو مسودہ تیار کرتے تھے, صبح کو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسودے کو بیان کرتے تھے قومی اسمبلی میں. اور مرزا ناصر جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا وہ آتا تھا اور اس پر جرح ہوتی تھی. اور اس پوری سیاسی قیادت کو پیش کیا حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے, اس امت اسلام کا موقف پیش کیا. اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک اس وقت پاکستان کی انتظار میں تھے کہ قادیانی مسئلے پر پاکستان جو فیصلہ کرے گا ہم بھی وہی کریں گے, کیونکہ ہم اس مسئلے کو اتنا جانتے نہیں ہیں, یہ بر صغیر کا مسئلہ ہے. جیسے ہی پاکستان نے اس مسئلے کو اپنے آئین میں جگہ دی, تمام عالم اسلام نے سال 2 سال کے اندر, سعودی عرب, UAE اور تمام کے تمام نے جو ہے وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. اس سے پہلے سب کنفیوژن کا شکار تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کے تمام نبی جو ہے ان کے تمام معاملات کو سنبھالتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی. جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا. وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وَسَيَكُونُونَ خُلَفَاءٌ كَثِيرٌ, لیکن میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے. کس مسئلے میں خلیفہ ہوں گے؟ یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. کس مسئلے میں خلیفہ ہوں گے بولو؟ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ لوگ سن لیتے ہیں
اور ایک خانہ پوری کے لیے چلے جاتے ہیں. لوگوں کو ان کی آئیڈیالوجیکل بیسس کا نہیں پتا. حضرت ابوبکر خلیفہ کس مسئلے میں بنے حضور کے؟ نبوت میں بنے؟ بولو. حضرت عمر نبی کے خلیفہ کس مسئلے میں بنے؟ نبوت میں بنے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ بنے حکومتی امور کے اندر، نظام سلطنت کے امور کے اندر، نظام مملکت کے امور کے اندر نبی کے خلیفہ بنے. نبی کی نبوت تو ختم ہو گئی. یہاں جناب دو چار باتیں ماحول کے مطابق کی جاتی ہیں تو لوگوں کو اعتراض پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. سیاسی بات کریے بھائی، کسی کی حمایت کسی کی مخالفت سے ماورا ہو کر کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس امت کا نظام سیاست کیسا ہونا چاہیے جیسے نبی نے بتایا؟ بولو. 14 اگست کو تقریر کی میں نے، اور الحمدللہ میرے ان بیانات میں سے ہے کہ جن بیانات میں لوگوں کے سب سے زیادہ بعد میں میسج آئے کہ وطن بھی ایک نعمت ہوتا ہے. یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا، لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں خباثت بھی ہوتی ہے، کیڑا بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو سیاسی بات کی ہے، اور مجھے پوری تقریر کے اس جملے کا پتہ ہے کہ جس پر ان کو جو ہے پیٹ میں مروڑ اٹھے، وہ مجھے پتہ ہے، وہ پتہ ہے مجھے. میں یہاں دوبارہ عرض نہیں کروں گا. اور یہ مروڑ 2 سال 2.5 سال پہلے نہیں اٹھتے تھے، یہ ابھی اٹھنا شروع ہوئے 2-2.5 سال. اور بھائی اس امت کے ملکوں کا دفاع، جغرافیائی دفاع، پیغمبر نے اپنی نبوت سے بشارت دی ان لوگوں کو کہ جو لوگ راتوں کو اسلامی ممالک کا پہرا دیتے ہیں. پیغمبر نے کہا جس مرضی جنت کے دروازے سے داخل ہوں، جو لوگ امت کے علاقوں کے پہرا دیتے ہیں. پہرے کا ایک عمل ہے. پہرا کون دیتا ہے؟ فوج دیتی ہے یا ڈپٹی کمشنر دیتا ہے یا ایس پی دیتا ہے؟ بولو بھائی. پیغمبر نے بشارت دی کہ یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. پیغمبر نے اس عمل کی تعریف فرمائی. آج کل کی دنیا کے اندر یہ عمل فوج انجام دیتی ہے، تو کسی کو کیوں پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ اگر جو ہے اپنی مملکت کی حفاظت، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کوئی بات کرے؟ اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ یہ تو عین پیغمبری طریقہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں جو 70 سال سے انجیکشن لگے ہیں نا، یہ اس کی خباثتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں عام، کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہر وقت منفی رویے بھر گئے، لیکن کوئی بتاتا بھی نہیں ہے، لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. ختم نبوت کا یہ مسئلہ اتنا عظیم و شان مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اتنا حساس ہے کہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا پوری دین کی عمارت اس پر کھڑی ہوئی ہے. اور موجودہ دور کے سب سے بڑے فتنوں میں یہ فتنہ ہے قادیانیت کا فتنہ، کہ پیغمبر کے قصر نبوت میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اسرائیل کے اندر دنیا کے کسی ملک کے لوگ وہ صرف اپنی فوج رکھتے ہیں، لیکن اسرائیل کے اندر 3000 قادیانی فوجی ہیں. کیوں ہے بھائی؟ کس لیے؟ کس لیے؟ ان کا کیا رشتہ ہے؟ یہودیوں کا قادیانیوں سے کیا رشتہ ہے؟ بظاہر تو کوئی رشتہ نہیں، لیکن نظریاتی رشتہ ہے. اہل یہود کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس پر اس امت میں ہمیشہ سے اتفاق رہا ہے وہ مسئلہ ختم نبوت ہے. مسلمان یہاں آ کر کسی کی بات نہیں سنتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مسئلے کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اور اس عقیدے کو اپنی اولادوں میں، اپنی آنے والی نسلوں میں الفاظ سے منتقل کرنا ہے.
لفظوں سے منتقل کرنا ہے، ذہنوں سے منتقل کرنا ہے، اور عظیم و شان جو کامیابی علماء امت کو اور سیاسی علماء کو اس میدان میں ہوئی ہے اس کو بتانا ہے اپنی امت کو، اپنے بچوں کو، کہ اس پاکستان کے آئین میں آنے کے بعد پوری ملت اسلامی الجزائر سے لے کر بنگلہ دیش تک کے تمام اسلامی ممالک نے پھر جو ہے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب